صحابہ کو سارے ولایت میں لے کر بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی نے پوچھا سلمان تم محمد کے قریب ہونے کی وجہ سے علی کی دہلیز کے مجاور ہو, کیا بتا سکتے ہو کہ کل مباہلے پہ کون کون جائے گا؟ سلمان نے اتنی بات سنی, سلمان نے محمد پہ صلوات پڑھ کے کہا حق کو لے کر حق چلے گا, سفر کا تھوڑا مزہ تو آئے. جیو یار, حق کو لے کر حق چلے گا, سفر کا تھوڑا مزہ تو آئے, حق کو لے کر حق چلے گا. میں نے کہا بھائی ممبر پر ہاتھ نہیں مارا, اگر ممبر پہ ہاتھ مارنے کی وجہ سے داد دینی ہے تو بے شک مت دینا, مجھے ایسی داد کی ضرورت بھی نہیں جو توہین ممبر کر کے لی جائے. حق کو لے کر حق چلے گا, سفر کا تھوڑا مزہ تو ہے, جملے کائنات کی قیمت کے نہ ہو بے شک چپ رہنا. حق کو لے کر حق چلے گا, سفر کا تھوڑا مزہ تو آئے, معیار وحدت کے عین ہوں گے زمین پہ جن کے پڑے نہ سائے. معیار وحدت کے عین ہوں گے, معیار وحدت کے عین ہوں گے زمین پہ جن کے پڑے نہ سائے. سلمان نے مسکرا کے کہا جتنے ہوں گے سچے ہوں گے, جتنے ہوں گے, جتنے ہوں گے, میں حکم کی تمیل کر رہا ہوں, جتنے ہوں گے سچے ہوں گے. محبوبیت کا معیار ہوگا خدا کی صفت, خدا کا پردہ چہرہ پروردگار ہو. سلامت رہو مالکن کا ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کریں, آپ سلامت رہیں. ایک ٹولہ اٹھا, بڑی جلدی کر رہا ہوں جتنا مجھے وقت ملا ہے. ایک ٹولہ اٹھا, جملہ پھر بڑا ہے کیونکہ بڑی بات کے بعد بڑی بات ہو تو مزہ آتا ہے. ایک ٹولہ اٹھا جناب آپ کے لیے جملہ آ گیا تھا, سلمان کن کی بات کر رہے ہو؟ سلمان نے مسکرا کے کہا کن کی نہیں کن کی بات کر رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے, سلامت رہو یار, کن کی نہیں کن کی بات کر رہا ہوں, علی بادشاہ کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا اگر علی جائے گا تو ہم بھی جائیں گے, ہم محمد سے ضد کر کے بھی چلے جائیں گے, ہم محمد سے ضد کر کے بھی چلے جائیں گے. ضد کا نام آیا, جناب سلمان کے تیور تبدیل ہوئے. جناب سلمان نے ان کی طرف دیکھے گا عجب نہیں کہ خاکی ہو کے ہم سری نور کی کر رہے ہو, عجب نہیں عجب نہیں عجب نہیں عجب نہیں کہ خاکی ہو کے ہم سری نور سے کر رہے ہو. ترابی ہو تم, ابو تراب ہے وہ, ولایت علی سے مکر رہے ہو. سلمان نے جلال سے کہا اس جہاں میں اس جہاں میں ہر جہاں میں خوار ہوگا جو جانے کی کل ضد کرے گا وہ لعنت کا حقدار. سلامت رہو یار, سلامت رہو. حیدری نہ رہو, دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری, جو جانے کی کل ضد کرے گا. سلامت رہو یار, سلامت رہو. ایک بندہ اٹھا جی, اس نے کہا لے یہ کیا بات ہوئی, کوئی اور جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گا. جناب سلمان کا اچھا بھی تم میں کیا خاص بات ہے کہ تم جاؤ گے؟ اس نے کہا میری داڑھی سفید ہے, عمر میری ذرا واہ واہ ہوگی, یہ تجربہ بھی واہ وہی ہو گیا تو میں ضرور جاؤں گا. جناب سلمان کو پتا تھا کہ یہ ہر جنگ سے بھاگ جاتا ہے. جملہ میں نے جوید صاحب بہت بڑا دینا ہے, اب آپ کی سماعت ہے. جملہ آج میں نے دینا نہیں ہے بلکہ جمبر کی دیواروں پہ لکھ کر جانا ہے انشاءاللہ. رات کو بستر پر یہ جملہ یاد آیا تو حق میں دعا ضرور ہوگی. جب سلمان نے کہا کہ تم کیوں جاؤ گے, اس نے کہا میری داڑھی سفید ہے, تجربہ زیادہ ہو گیا, کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گا. جناب سلمان کو پتا تھا کہ یہ ہر جنگ سے بھاگ جاتا ہے. سلمان نے اس کی اوقات یاد دلا کر کہا جو بھی ہے تو سید نہیں ہے, جو سمجھے اس کو میرا سلام ہے, جو سمجھ کر بھی نہیں بولے پھر اس کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. جناب سلمان کا جو بھی ہو تم سید نہیں ہو, کیا ایسی زندگی سے تنگ نہیں ہے, وہاں سے بھاگنا ہے موت سیدھی, مباہلہ ہے کوئی جنگ نہیں. سلامت رہو یار, مالک ان ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے. مل گئے, وہاں سے بھاگنا ہے موت سیدھی. جملہ پھر بڑا ہے, ہر موڑ پہ نتیجہ دینا. 2 یا 3 منٹ میرے پیچھے رہ گئے ہیں, ذرا سماعت کرنا. شاہ پر مودت کو حرکت دو, تھوڑا میرے ساتھ پرواز کرو. رب کعبہ کی قسم آج پلکوں سے در علی پہ سجدہ نہ کرواؤں, سمجھنا مالکوں نے کلام عطا ہی نہیں کیا. مزہ تب ہے تیرا دل ہتھیلی پہ آ کے علی علی کرے اور بغداد کی گلیوں میں پھرنے والا بہلول بھی تیرے نعرے کا جواب دے. انہوں نے کہا سلمان ڈرا تو نہیں, ہم محمد سے پوچھ لیتے ہیں. مسجد سے باہر نکلے, دیکھا جناب محمد جناب زہرا کے گھر سے مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں. کہا یا محمد آپ رات کے اس وقت یہاں؟ محمد نے مسکرا کے کہا بس معراج کا دل تھا تو چلا آیا. میرے بعد بہت بڑے شاعر بیٹھے ہوں, ملک کوثر صاحب, مالکن کی قلم میں مزید تاثیر عطا فرمائے, میں نے ان سے بدعات لینی ہے. کہا بس معراج کا دل تھا, بس معراج کا دل تھا تو چڑھا آیا.
اس نے کہا اچھا جی ہم ایک پوچھنے ہیں سوال، جی پوچھئے۔ مالک المباہلہ پہ کون کون جائے گا، کیا آپ ان کے نام جانتے ہو؟ بادشاہ نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ جملہ پھر بڑھا ہے، بادشاہ وہ نام کون سے ہیں؟ محمد نے مسکرا کہا انہی ناموں نے آدم خلق کیا ہے۔ ضروری نہیں ہر بات پہ زور لگایا جائے یار، ضروری نہیں ہے، انہی ناموں نے آدم خلق کیا ہے۔ فرشتوں کو تسبیح سکھائی انہوں نے، اللہ کا ہر راز وہ جانتے ہیں، سنبھالی ہے ساری خدائی، اللہ کا ہر راز وہ جانتے ہیں۔ سلامت رہے یار، سنبھالی ہے ساری خدائی انہوں نے۔ انہوں نے کہا سمجھ کچھ نہیں جی آئی۔ جملہ پھر بڑا، سمجھ کچھ نہیں آئی۔ محمد مسکرا کے کہتے ہیں اگر ہم سمجھ میں آ جاتے دوزخ بنتی ہی کیوں؟ اگر ہم سمجھ میں آ جاتے، سلامت رہے، اگر ہم سمجھ میں آ جاتے دوزخ بنتی کیوں؟ ذرا میرے ساتھ سفر کرو، ہم سمجھ میں آ جاتے۔ کہا اچھا مالک پھر کون بتائے گا؟ کہا صبح علی سے پوچھ لینا۔ ساری رات ان کو نیند نہ آئی، کروٹیں بدل بدل کر رات گزاری۔ بہت جلدی کر رہا ہوں، اس سے جلدی میں جتنی بھی کوشش کروں میں نہیں پڑھ سکتا، بہت جلدی کر رہا ہوں۔ ساری رات کروٹیں بدل کے انہوں نے رات گزاری۔ الل صبح تاریخ لکھتی ہے کہ مالک کے در پہ ایک جمع غفیر تھا، ایک عوام آئی، ہجوم میلہ ہی میلہ۔ آگے کہتے ہیں مالک کل کس کس نے جانا ہے؟ علی بادشاہ نے 2 سطروں میں پوری بات مکا دی۔ علی بادشاہ ان کی طرف دیکھتے ہیں شراب نوشی بت پرستی سے پاک جس کی حیات ہوگی۔ سمجھ تو گئے تھے نا پھر، شراب نوشی بت پرستی سے پاک جس کی حیات ہوگی، شجر جن کا پڑھے قصیدہ ابر کے لب پر نعت ہوگی، میدان معاشر سے کم نہیں ہے مباہلہ کا میدان، لوگوں حق جیے گا مرے گا باطل، منصف خدا کی ذات۔ سلامت رہو یار، مصائب میں نے کوئی نہیں پڑھنا، 2 جملے اور لو۔ حق جیے گا مرے گا باطل، منصف خدا کی ذات ہوگی۔ اب جملہ پھر پڑھا دینے لگا ہوں، میرے ساتھ سفر کرنے کا منظر دکھانے لگا ہوں، کیونکہ یہ حکم کی تمیل تھی۔ مجھے گلفام بھائی نے کہا تھا آپ نے یہ پڑھنا، تو میں اس لیے حکم کی تمیل کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اب سارے چلنے لگے، جناب سلمان نے سٹول لے کر راستہ روک لیا۔ توجہ، جناب سلمان نے راستہ روکا، کہاں بھی کدھر؟ تم نے تو ضد کر کے جانا تھا۔ وہ بہانے بنانے لگے، جو وہ کہتے تھے نا میں ضد کر کے جاؤں گا، میرے بڑے فضال، میری داڑھی سفید، میں یہ میں وہ۔ جناب سلمان نے کہا سارے بھی چلے جاتے نا، تو پھر بھی نہ جاتا۔ اس نے کہا کیوں جی میں کیوں نہیں جاتا؟ جناب سلمان نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے، جملے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ جناب سلمان نے کہا ان کی شرط اول ہے معصوم ہونا۔ جو سمجھا یار اس کو سلام ہے، جو سمجھا یار، ان کی شرط اول ہے معصوم ہونا، اور جد پہ اپنی ناز ہوگا تمہیں ایک صورت یاد ہوتی نہیں، بلا شجرہ کہاں سے یاد؟ ہائے 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 ہائے، تمہیں ایک صورت یاد ہوتی نہیں، بلا شجرہ کہاں سے؟ 1 منٹ اور، بلا شجرہ کہاں سے یاد ہوگا؟ لوگ گھر چلے گئے، اللہ کی 5 حقیقتوں نے گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ گھر کی دہلیز سے لے کے میدان مباہلہ تک فرشتوں نے پر پھیلا کے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے پردہ کیا، حوروں نے پلکوں سے جھاڑو دیا، جنتی قلین بچھ گئے، اللہ کی تمام رحمتوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، ہر طرف سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کی صدائیں آنا بلند ہوئی، اور جو ان کا بزرگ آیا ہوا تھا نا مباہلے کے لیے، اس نے عجیب ایک منظر دیکھا۔ اس نے کہا سجدے میں گر جاؤ، تعظیم کرو۔ سارے نصرانی کہتے ہیں ابھی ہم نے کچھ دیکھا بھی نہیں، سجدے میں کیوں گر جائیں؟ کیا ہوا کیا؟ اس نے کہا میں عجیب سا منظر دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ اس بزرگ نے کہا انجیل کے روح سے نظر ملا کر میں مریم کا نور نظر دیکھ رہا۔ انجیل کے روح سے، انجیل کے روح، آخری 4 سطریں میری، انجیل کے روح سے نظر ملا کر میں مریم کا نور نظر دیکھ رہا ہوں، ان کی راہوں میں مصلی عبادت کو بچھا کر میں سجدے میں عیسیٰ کا سر دیکھ